السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج القصص 84 آیت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اس صورت یعنی القصص کا یہ آخری رکوع چل رہا تھا اور یہ القصص یہاں اختتام پہ پہنچ گئی۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ آخرت کا گھر ہے جو ہم بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اپنی بلندی، علوا سے مراد ان کی اپنی شخصی یا قومی بلندی ہے، فی الارض ولا فسادا، نہ وہ زمین پہ یعنی دنیا میں اپنی ذات کی بلندی چاہتے ہیں نہ فساد برپا کرتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت متقیوں ہی کے لیے ہے۔ اس سے پہلے جتنی مثالیں انبیاء کی گزری ہیں ان کے مقابل پر کچھ لوگ اٹھے تھے، کچھ قوموں نے سر اٹھایا، اور بلا استثناء ہر ایک کی کوشش اور جد و جہد اپنے نفس کے لیے تھی، اپنی ذاتی یا قومی سربلندی کی خاطر تھی، اور اس کے نتیجے میں ضرور فساد پھیلتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں وہ ٹیریٹوریل ہوں یا ملک کے اندر ہوں، دوسری لوگوں کی جنگیں فتح کرنی ہوں یا اپنے ملک کے اندر فساد ہو، ہر قسم کی جنگ میں ذاتی علو ہمیشہ موٹیو فورس بنتی ہے، یعنی ذاتی علو کی بنا پر یہ سارا کاروبار چلتا ہے، اور ذاتی علوف کی بنا پر ضرور فساد پھیلتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی انا کی خاطر اپنی سربلندی کے لیے کوشش کی جائے اور فساد برپا نہ ہو۔ لیکن جو گزشتہ قوموں کا حال گزرا ہے اس سے پتہ چلا کہ بالآخر خدا تعالیٰ نے جب دخل دیا اور انبیاء نے متقیوں کی ایک جماعت پیدا کی تو آخر کار انہی کی فتح ہوئی۔ یہاں یہ تفصیل تو نہیں لکھی کہ خدا تعالیٰ نے دخل دیا، مگر لفظ متقی بتا رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والوں کی جماعت بنتی ہے، اور قرآن کریم کا آغاز ہی اس کی تفصیل سے شروع ہوتا ہے۔ بس متقی میں یہ بتا دیا گیا کہ ہر فساد اور فتنے کے مقابل پر خدا کی طرف سے آواز اٹھانے والا کوئی پیدا ہوا، اور باوجود کمزوری کے وہ اور اس کے ماننے والے غالب آیا، اور یہ متقی لوگ تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یہ ایک دائمی قانون ہے
کہ جو بھی کوئی نیکی کی بات کرے گا تو اسے اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ یہ قانون قدرت چل رہا ہے ہمیشہ سے اسی طرح، اور مادی دنیا میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے۔ سائنسدان جو محنت کرتے ہیں، جو ان کو پھل ملتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ملتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے ٹیکنالوجسٹ اور دنیا میں عظیم کام کرنے والے، تعمیر کرنے والے، یا جو کچھ بھی ان کی دنیا کی کمائی ہے، اس میں یہ تجربہ رکھتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی محنت سے بڑھ کر ان کو پھل عطا ہوا ہے، اور وہ دائمی ہے اور لوگوں میں پھیل گیا ہے۔ تو یہ قانون قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ خود کیسے اس قانون کو چھوڑ سکتا ہے؟ بس روحانی دنیا میں بھی لازماً حسنہ کا بدلہ بہتر ملے گا، اور جو بدی ہے اس کے مرتکب کے لیے یہ ایک کلمہ خیر ہے کہ اسے اس سے زیادہ نقصان نہیں دیا جائے گا جتنا اس نے اپنی حماقت سے کیا ہے۔ اس ضمن میں یاد رکھنا چاہیے کہ بعض نقصان خواہ حماقت سے ہوں یا ارادتاً ہوں، وہ زیادہ نتیجہ پیدا کرتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہاں بدی کا بدلہ کی ہوئی بدی سے زیادہ ہے، لیکن جو اوپر مثال گزری ہے وہ اس نتیجے کو غلط ثابت کر رہی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بدی کی ہے جو عالمی حیثیت کی ہو یا ملکی حیثیت کی ہو، وہ بدی اپنی ذات میں اپنی نیت کے اعتبار سے انفرادی نہیں رہتی، اور وہ قومی بن جاتی ہے، اور اس قومی بدی میں شامل ہونے والے سب ذاتی طور پر بد ہوتے ہیں۔ اس لیے بدلہ تو بہت پھیلا ہوا لگتا ہے۔ مثلا ہٹلر کی جرمنی کا ذکر کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اکیلے اٹھے اور اپنی سربلندی کی خاطر تباہی مچائی۔ ان کی بدی کا لگتا یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بدلہ زیادہ دیا گیا، حالانکہ بدی ساری قوم میں پھیلی ہوئی تھی تبھی پنپی ہے، اور بدی کا بدلہ زیادہ کبھی بھی نہیں ملتا۔ جب سب قوم گندی ہو تو سب قوم سزا پاتی ہے، اور اٹھنے والا سر بظاہر ایک دفعہ دکھائی دیتا ہے۔ اب ضیاء نے پاکستان کا جو حال کر دیا ہے، جو بھی آنے والا آتا ہے وہ روتا آتا ہے، کہتے ہیں کہیں کوئی بھلائی دکھائی نہیں دیتی، اب کوئی عزت محفوظ نہیں رہی، کوئی جان محفوظ نہیں ہے، کوئی جائیداد محفوظ نہیں، سارے معاشرے کو گالیاں دے رہے ہیں، سارے حکومتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور خود جب ان کا داؤ چلے وہی حرکتیں کرتے ہیں جو سارے کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا میں جو خیر کا پہلو ہے، یہ عام نتیجے سے بڑھ کر خیر کا نتیجہ نکلا کرتا ہے۔ اب خیر کے نتیجے میں ایک سائنسدان نے ایک چیز ایجاد کی، اس میں سب لوگوں کی بھلائی کی وجہ سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، جیسا کہ فساد میں سب لوگوں کا فساد، ذاتی فساد، اس فساد کو پھیلانے کا موجب بنا ہے۔ لیکن دنیا کے قانون میں جب بھی آپ کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ باوجود اس کے کہ نتیجہ حاصل کرنے والے خود اس کمائی میں شامل نہیں ہوتے، پھر بھی پھیلتا ہے اور بہت وسعت اختیار کر جاتا ہے۔ بس آج سائنس کی جتنی چیزیں، یہ لیمپ بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں، اس کا فائدہ دیکھو کتنا پھیلا ہے۔ بس اس پہلو سے اس آیت کے بہت اہم معنی روحانی طور پر لیے جا سکتے ہیں کہ روحانی دنیا میں بھی تم تھوڑا سا خیر کا کام کر کے دیکھو، تمہاری نسلیں بھی اس کا فیض پائیں گی، قومیں اس سے برکت پائیں گی، دور تک اس کا نیک اثر چلے گا، اور آخرت میں اگر اس سے بہت زیادہ ہے تو پھر وہ خدا جانتا ہے وہ کیا چیز ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان الذی، اب اس کے بعد ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یہ پہلے یہ ترجمہ ہو گیا تھا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، کر دیا ترجمہ اس کا؟ نہیں کیا۔ ومن جاء بالسیئۃ، جو بھی برائی لے کر آئے گا، یعنی کہ بری بات کرے گا،
فلا یجزی الذین عملوا السیئات. اب وہ واحد سے بظاہر شروع ہوا ہے اور اس کو پھیلا دیا گیا ہے. جو میں بات کر رہا ہوں بین ہی اس آیت کے مطابق ہے. فلا یجزی الذین عملوا السیئات، بس وہ لوگ جو بدعمالیاں کرتے ہیں، یعنی قومی تو کردار بن جاتا ہے، باوجود اس کے ان کو اس کا بدلہ اس سے زیادہ نہیں ملتا جو وہ کرتے ہیں. یعنی اپنی بدی کی کمائی اتنی کھاتے ہیں جتنی وہ بدی کرتے ہیں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقیناً وہ ذات جس نے تجھ پر قرآن فرض کر دیا ہے، لرادک الی معاد، تجھے واپس اس مقام کی طرف لے آئے گا. قل ربی عالم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، تو کہہ دے کہ میرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے من جاء بالہدی، کہ کون ہدایت کی بات لے کر آتا ہے اور وہ کون ہے جو کھلی کھلی گمراہی میں ہے. یہ آیت القصص کی آیت ہے جو مکی صورت ہے، اور مکے کی میں نازل ہونے والی آیات میں سے یہ پہلے کی آیت ہے ایک، جو ہجرت کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھا تھا. ابھی کوئی وہم گمان بھی نہیں تھا. اس قطعیت کے ساتھ یہ ہجرت کی خبر دے رہی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اس زمانے میں تو ہجرت کی باتیں کوئی نہیں ہوا کرتی تھیں، اور اگر ہجرت کا سوال اٹھتا بھی تو دوسرے اس ہجرت کو دبانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو یقیناً وہ خدا جس نے تجھ پر قرآن فرض کر دیا ہے تجھے واپس بات کی طرف لے کے آئے گا، جو نکلے بھی نہیں، ابھی کوئی بات ہی شروع نہیں ہوئی. بہت عظیم الشان پیشگوئی ہے جو مکی پیشگوئیوں میں سے ہے، اور ہجرت کا سارا مضمون اس کے تابع ہے. قل ربی عالم من جاء بالہدی، تو کہہ دے کہ میرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے اسے جو ہدایت لے کر آتا ہے. ومن هو فی ضلال مبین، اور وہ کون ہے جو کھلی کھلی گمراہی میں ہے. اب یہاں اس کا پہلی آیت سے تعلق کیا ہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. حضور اس سے پہلے جو پہلی آیت حضور نے تلاوت فرمائی تھی، جو وہ اس کا ایک کنٹینیوشن ہے، جہاں لکھا ہوا ہے کہ جو غلبہ کی بھی یہاں پیش گوئی ہے کہ جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں اور فساد نہیں کرتے ان کو غلبہ دیا جائے گا، اور آخر میں جو پھر جو ہجرت ہوگی. بالکل صحیح ہے. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا کی ایک بہت اعلیٰ مثال دی گئی ہے. لا یریدون علوا فی الارض فلا فسادا. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سوسائٹی کی ایک تعریف کر دی گئی کہ یہ کیا صفات رکھتے ہیں. جو زمین میں فساد نہیں چاہتے، اپنی علو نہیں چاہتے. اللہ کا کام ہے پھر والعاقبۃ للمتقین، کہ عاقبت ان کی سپرد کر دے. اس عاقبت کی کوئی مثال ہونی چاہیے تھی، وہ یہ ہے ان الذی فرض علیک القرآن. اور دوسرے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا کی بھی ایک مثال بن جاتی ہے. درمیان میں جملہ معترضہ نہیں بلکہ وہی مضمون آگے بڑھ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نیکی لے کر آئے تھے، اور اس نیکی نے ضرور پھولنا اور پھلنا تھا، اور وہ آخر کامیاب ہوگی. یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے. قل ربی عالم من جاء بالہدی اسی مضمون کا حصہ بن گیا کہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کون لایا ہے اور گمراہی کون لایا. تو گمراہی لانے والوں کی ہلاکت اور ہدایت والوں کی آخری کامیابی، اور یہ اعلان کہ والعاقبۃ للمتقین، یہ اس آیت میں مکمل ہو گیا. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظہیرا للکافرین. اور تو نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ تجھ پر یہ کتاب اتاری جائے. یہ پہلی نیکی کی وہ مثال ہے جو دل میں کھبی ہوئی کسی اور کو دکھائی نہیں دے سکتی.
علوم فی الارض میں نے بتایا تھا کہ ہر شخص اپنی بڑائی چاہتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی خدا کے نبی نے اپنی بڑائی کی خاطر کتاب چاہی ہو تو اس میں بھی علوم فی الارض کا مضمون آ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کی کلیت نفی فرمائی گئی ہے. وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، تو ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ تجھ پر یہ کتاب اتاری جائے الا رحمۃ من ربک، مگر یہ محض تیرے رب کی رحمت کی طرف سے وجہ سے ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس کافروں کا مددگار نہ بن. اب بتائیں اس کا کیا تعلق ہوا؟ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہر دفعہ بتائیں، غیر ڈاکٹر بھی بتا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو مخاطب سمجھ کے پر تول رہے تھے جواب دینے کے لیے اس لیے مجھے کہنا پڑا یہ. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، اس کافروں کا مددگار نہ بن. امام صاحب اور اس پہ موضوع پہ اگر امام صاحب کو نہ سمجھ آئی تو پھر قمر صاحب سے پوچھیں گے، کافی ہوشیار ہیں اس معاملے میں وہ. یہ قرآن کریم پڑھتے وقت یہ چیزیں دکھائی دینی چاہیے. جب تلاوت کرتے ہیں تو ہر آیت کا جوڑ اور پچھلی آیت کا جوڑ یہ ذہن میں اٹھنا تو چاہیے کہ آخر یہ کیا بات ہو گئی اچانک. پہلی 3 آیتوں میں اچنبے تھے، اب وہ حل ہو گئے ہیں. اب ہم تلاوت کریں سمجھ آ جائے گی کہ کوئی اچنبا نہیں، ایک دوسرے سے متعلق ہیں. اس آیت کے اندر ایک اندرونی اچنبا ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اس کا جواب ایک اگلی آیت میں آ رہا ہے. اصل میں اس کا تعلق اس آیت سے قائم ہو رہا ہے. یہ قطعی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کوئی خواہش نہیں تھی. قرآن اترا تو آپ کی خواہش کے بخلاف، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اتارا. اس کوشش کو دشمن ناکام بنانے کے لیے کوشش کرے گا. اس بات کو، اس الہی تقدیر کو دشمن ناکام کرنے کے لیے کوشش کرے گا. وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور چونکہ تیری خواہش کے مطابق نہیں تھی اس لیے وہ تجھے یہ سمجھائیں گے کہ اس چیز سے باز آ جا. جو تو کام کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کام مشکل ہے، تجھے مصیبت میں ڈالے گا، اس سے باز آ جا. اپنی الوف کی خاطر اگر نہ کیا گیا ہو تو اس کے لیے بظاہر نفس کی جدوجہد نہیں ہونی چاہیے. ایک گہرا نفسیاتی نقطہ ہے. جس شخص نے خود اپنا غلبہ پلان نہ کیا ہو اس کو اس کام میں ایک نوکری کی طرح کا کام ہے جس میں اس کے نفس کی الوف شامل ہی کوئی نہیں. اس کی دلچسپی کم سے کم ہونی چاہیے اس میں، یہاں تک کہ ڈرانے والے اس کو ڈرا کے باز رکھ سکتے ہیں. سمجھ گئے ہیں پوائنٹ یہ کہ نہیں سمجھے؟ اگر ہے کوئی الجھن تو بتا دیں. ابھی میرے نزدیک اس میں کوئی الجھن نہیں. یہ فرمانا اللہ کا کہ تیری ہرگز خواہش نہیں تھی کہ تجھے کوئی علو مرتبت حاصل ہو، اس لیے تجھ پر کلام اتارا گیا. اگر ایسا کلام اتارا جاتا تو بیکار ہوتا. بس کلیتاً بے نفسی کی حالت میں تجھ پر ایک کام کر دیا گیا ہے. اس کام کی راہ میں مشکلات بھی ہیں. نہ صرف یہ کہ اپنا نفس اس میں نہیں الجھا ہوا بلکہ وہ کام مشکلات ڈالنے والا ہے. اس لیے کوئی اور شخص اگر تجھے کہے کہ یہ مشکلوں والا کام ہے چھوڑ دے تو تو چھوڑ سکتا ہے طبی لحاظ سے، اور جب تو چھوڑے گا تو کافروں کو مددگار بن جائے گا.
جو احمدی مختلف جگہوں سے جو مصیبت میں خط لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بین یہی بات ان کو کہی جا رہی ہے آج کل، اور یہ دائمی کلام ہے، ضروری نہیں کہ ایک نبی کے اوپر ہی ایسے حالات گزریں، نبی کے پیچھے چلنے والے پر ایسے حالات ضرور گزرتے ہیں۔ جو احمدی ہوتا ہے اپنی نفس کی خواہش سے نہیں ہوتا، ایک ذمہ داری ادا کرنے لگتا ہے، اور سارے اس کے ماحول والے ڈراتے ہیں کہ تم نے جو کام شروع کیا ہے اس نے مصیبت ڈال دینی ہے، اور اس بنا پہ کئی لوگ پیچھے بھی ہٹ گئے اور لکھ دیتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ آج کل کا معمولی سا دباؤ ہے جو ان کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد پہ قائم اور مضبوط کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ ہے کہ وہمہ تک دل میں نہ لا، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے وہی اس کام کو پورا کر کے دکھائے گا۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اور جب ضرورت پڑے ودع الی ربک ولا تکونن من المشرکین، ایسی صورت میں غیر سے ڈر جانا اور اس کے دباؤ کو قبول کر لینا شرک ہے، اور شرک کے نتیجے میں تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ توحید کا علمبردار ہے ودع الی ربک، اپنے رب کی طرف بلاتا چلا جا اور خود بھی اس کی طرف جھک، دونوں معنی میرے نزدیک یہاں موجود ہیں۔ ودع الی ربک، الی سبیل ربک کا لفظ نہیں ہے، ودع الی ربک ہے، اور ودع الی ربک میں اپنی ضرورتوں کے لیے بھی خدا کی طرف جھکنا اس میں شامل ہے۔ بس جب مشکل پڑے رب کی طرف جھک جس نے تیری طرف وہی نازل کی ہے، اور اگر تو غیروں کی طرف جھکا یا ان کے دباؤ میں آ گیا تو یہ شرک ہے۔ چنانچہ اسی شرک کے مضمون کو بڑھاتے ہوئے آگے چلاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جھکنا، کسی اور پر بنا نہیں کرنی، کسی اور کو پکارنا نہیں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ممکن ہی نہیں تھا، مگر پہلے مضمون کو مکمل کیا جا رہا ہے کہ بظاہر نہ بھی انسان مانگے، ان کے دباؤ میں آنے کا بھی یہی مطلب بنے گا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر کے خلاف، کہ گویا خدا کے سوا کسی اور سے توقع رکھی گئی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی قیمت پہ بھی ان سے توقع بھی رکھی جائے تو وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کی عظمت کے۔ وجہ چہرے کو بھی کہتے ہیں، اس کی شان اور سربلندی کو بھی کہتے ہیں، اس کی توجہات کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی توجہات تو آج ہوئیں اور کل ہٹ گئیں، یہ سارے بے وفا اور دغاباز لوگ ہیں، اور ان کی طاقتیں باقی رہنے والی بھی نہیں ہیں۔ اس لیے خدا کے سوا کسی کی طرف جھکنے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا وجہ، یعنی اس کی توجہات، اس کا حسن، اس کا جمال، اور اس کا کسی کی طرف متوجہ ہونا، یہ بھی وجہ کے اندر آ جاتا ہے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، حکم اسی کا چلے گا، اسی کا ہے، اسی کا چلتا ہے۔ و الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ صورت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی صورت عنکبوت ہے، العنکبوت ہے، جس کا نام مکڑی کے نام پر ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور کتنی صورتیں ہیں جن کے نام جانوروں پر ہیں؟ نمل اور بقر، نحل، ہاں بکرا نہیں ہے، وہ بقرہ ہے۔ بکرا تو آپ کا عام بکرا جو ہے، البقرہ گائے کہتے ہیں۔
اور کوئی ہیں؟ سورہ الفیل. اور کوئی؟ گدے کا ذکر ہے سورۃ جمعہ میں، نام تو نہیں. نام کیا؟ الانعام، دودھ دینے والے جانور سارے آ جاتے ہیں. گدھے کا بیچ میں ذکر آتا ہے، اس کے نام پہ صورت کوئی نہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی صورتوں کے نام جانوروں پہ ہیں، ان جانوروں میں ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے جس کی طرف اگر سائنسی لحاظ سے توجہ دیں تو عظیم الشان چیزیں دکھائی دیں گی. ان کے علاوہ بھی قرآن کریم میں جن جانوروں کا ذکر ملتا ہے ان میں سے بعض کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ہے. تو عملی سائنسدانوں کو ان پر کام کرنا چاہیے، جو زندگی کے ماہرین کہلاتے ہیں یا حیاتیات کے ماہرین، نیچرلسٹ بھی کہتے ہیں ان کو، زوالوجسٹ، باٹنسٹ. میں ان کو متوجہ کر رہا ہوں کہ وہ جانور جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہے. یعنی حکمت تو ہر چیز میں ہے مگر غیر معمولی توجہ کھینچی گئی ہے اس طرف، اور جن کا ذکر ہے ان کی طرف بھی غیر معمولی توجہ کھینچی گئی ہے. اب میں نے اپنی کتاب کا ذکر کرتا رہا ہوں، اب وہ خدا کے فضل سے فائنل ہو چکی ہے. اب چھپنے کی جو آخری تیاریاں اس میں ہیں، اس میں بھی عنکبوت سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اگر کوئی آپ میں سے اس کتاب کو پڑھے العنکبوت والا حصہ تو حیران رہ جائے گا. ایوولوشنسٹ کو ان کی فرضی ایوولوشن کی تھیوری، جس میں خدا کے سوا بھی ایوولوشن چل سکتی ہے، ناکام اور نامراد کے لیے بنانے کے لیے صرف مکڑی کافی ہے. حیران ہو جائیں گے آپ دیکھ کے کہ مکڑی کے اندر کیا کیا کاروبار بنائے گئے ہیں. اور وہ جو بلائنڈ ایوولوشن ہے، اندھی بے رخ کی ایوولوشن، وہ مکڑی کو پیدا نہیں کر سکتی، ناممکن ہے. اس لیے اس کے نام کو میں نے خاص طور پہ اہمیت دی ہے. اور مکڑی کو جو بظاہر ایک بالکل معمولی سی چیز ہے پیدا نہیں کر سکتے، تو قرآن کریم کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں بنی نوع انسان. اس لیے جو اس کے مقطعات ہیں وہ وہی ہیں جو سارے قرآن کے آغاز میں دیے گئے ہیں، الف لام میم. علم کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. مکڑی کی پیدائش اور علوم یہ اتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر چیز جو بنائی گئی ہے وہ غیر معمولی علم کے بغیر بنائی نہیں جا سکتی. مکڑی کی بے شمار قسمیں ہیں اور ہر قسم کے اوپر یہ بات پوری آتی ہے. جالا بننے والی کچھ ہیں قسمیں، کچھ چھلانگیں مار کے جھپٹنے والی ہیں، کچھ زمین میں دفن ہوئے جال بناتی ہیں. ان میں سے جس قسم پر بھی آپ غور کریں، ہر قسم اللہ تعالیٰ کی صنعیت کی طرف اور اس کے علم کی طرف انگلی اٹھا رہی ہے. بس العنکبوت نام ہو اور الف لام میم سے شروع ہو، یہ میں وجہ سمجھا رہا ہوں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ گویا غیر معمولی علم ہے خدا تعالیٰ کا جو مکڑی کی بناوٹ میں جاتا ہے. تو یہ قرآن ایسے علیم خدا کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن اپنی ذات میں گواہ ہے کہ مکڑی تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں، مگر اس کی صنعت قرآن کی جو ہے یہ عظیم الشان ہے. الف لام میم، میں ہوں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا. نہیں ہوئی تلاوت؟ اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمَّ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ الف لام میم میں ہوں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا اور ان کا ایمان بغیر آزمائش کی قبول کر لیا جائے گا؟ یہ درست نہیں۔ ان یترکوا ان یقولوا، اس بات کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا، ان کو ضرور آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا ان کو جنہوں نے صدق دکھایا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ اس ابتدائی آیت میں عنکبوت کا ایک ایسا پہلو بھی بیان کیا گیا ہے جو پہلا میں نے تعریف کا پہلو تھا نا بیان کیا، اس کے علاوہ ہے۔ عنکبوت جال میں پھنسانے والی چیز ہے اور بڑے بڑے خوبصورت جال بناتی ہے، ایسے کہ بعض چھوٹے چھوٹے پروانے یا بڑے بھی وہ اس کے حسن سے متاثر ہو کر اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ حیرت انگیز چیزیں اس نے جنگل میں بنا رکھی ہیں۔ اور منافق بھی اس طرح مومنوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور شیطان بھی اسی طرح مومنوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، بہت خوبصورت گھر ان کے لیے تعمیر کرتا ہے، اور اگر مومن عقل سے کام لے تو وہ اس کے جالے اور تانے بانے کو پہچان لے گا۔ اس لیے بھی اس صورت کا نام عنکبوت ہے، اور اسی لیے اس صورت میں مکڑی کے جالے کو مضبوط ترین بتانے کی بجائے کمزور ترین دکھایا گیا ہے۔ کمزور ترین ہے
پھانسنے کے اعتبار سے مکڑی انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، یہ جالا بننے والی مکڑی، کوئی آئے گا تو پھنسے گا، خود نہیں باہر جا کے پھنسا سکتی۔ وہ مکڑیاں جو خود باہر شکار کرتی ہیں ان کا ذکر اس میں نہیں ہے، وہ اور قسمیں ہیں۔ تو جو جالا بننے والے شیطان ہیں ان کا جالا اپنی ذات میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اگر تم خود اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور خود نہ پھنس جاؤ اس میں جا کے۔ تو مومنوں کے لیے اس میں توجہ ہے، جو الف لام میم کے ساتھ پہلی سورت شروع ہوئی ہے اس میں بھی منافقین کا مضمون اور ان کے پھنسانے کا مضمون ہے، وہ کس طریقے سے پھنساتے ہیں، اور پھنسنے والے خود ہی ان کے جال میں پھنستے ہیں۔ مکڑی کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا جالا جس چیز سے بنا ہوا ہے وہ مضبوط ترین دھاگا ہے، اتنا مضبوط کہ سٹیل بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ مکڑی کے جالے کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب بنایا گیا ہے بڑی طاقت کے ساتھ، لیکن سم ٹوٹل کیا ہے، اتنا خفیف اور ہلکا ہوتا ہے کہ اس کو اوہن البیوت بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ کوئی چاہے اگر نہ چاہے تو اس کو توڑتا ہوا جالے کو نکل جائے گا، مگر جالا اپنی ذات میں مضبوط ترین دھاگے سے بنا ہوا ہے۔ جو بنتے ہیں یہ دھاگا بڑا خطرناک بنتے ہیں، لیکن سم ٹوٹل اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ جالا یا تانا بانا کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا، اپنی طاقت کے باوجود کمزور بنا دیا جاتا ہے۔ اور سب سے کمزور گھر ان منافقوں کے پکے بنائے ہوئے گھر ہیں۔ یہ ابتداً اس صورت کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اور یہی مضمون ہے جو آگے کھولے جائیں گے۔ فرماتا ہے ہم نے تجھ سے پہلے بھی وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو لوگ گزرے ہیں پہلے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ جان کیسے لے گا؟ لَيَعْلَمَنَّ، پہلے علم نہیں ہے خدا کو؟ یہ ہے سوال، پہلے بھی اٹھایا تھا، آپ میں سے اکثر کو شاید یاد ہو، جن کو نہیں یاد وہ کوشش کریں جواب دینے کی۔ فیروز اعظم صاحب، آپ مسکرا کے صرف جواب دیں گے یا کچھ بولیں گے بھی؟ نہیں بولنا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا۔ میں پہلے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ خدا کا علم ہونے والے واقعات جو بعد میں ہوں ان پر مبنی ہے، خدا کے علم کی وجہ سے وہ واقعات نہیں ہوئے۔ یہ مضمون وہاں صادق آتا ہے جہاں نیکی اور بدی کی کھلی چھٹی ہو، جو چاہے کرے۔ ایسی صورت میں اگر خدا اپنے علم کی بنا پر کسی کو کام کرنے سے پہلے پکڑ لے تو علم جھوٹا ہو جائے گا، کیونکہ ایک شخص نے بدی کرنی تھی اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس نے بدی کرنی ہے۔ اگر اللہ اس کو اس بدی پر پکڑ لے جس کا اس کو پتہ ہے کہ زندہ رہے تو ضرور کرے گا، تو اللہ کا علم جھوٹا ہو جائے گا۔ وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ میں تو مارا گیا مفت میں، مجھے تو عمر ہی نہیں ملی، میں نے کیا تھا جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ تو یا لمنا میں جو شدت ہے وہ یہ معنی رکھتی ہے کہ جو خدا کے علم میں ہے کہ یہ لوگ زندہ رہیں، ان کو موقع ملے تو سچے نے یہ کام کرنا ہے اور جھوٹے نے وہ کام کرنا ہے۔ یہ اتنی یقینی بات ہے کہ جب تک یہ منصہ شہود پہ ابھر نہ آئیں باتیں، اس وقت تک خدا ہاتھ نہیں ڈالے گا، اور ضرور وہی ہوگا جو خدا کو علم ہے کہ انہوں نے کر دینا ہے۔ یہ معنی ہے یا لمنا کا۔ بس سچوں کا سچ ایک حقیقت کے طور پر ظاہر کر دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور جھوٹے کا جھوٹ ایک حقیقت کے طور پر دنیا کو دکھا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہی مضمون ہے جو مہلت میں آتا ہے۔
جو مہلتیں دی جاتی ہیں وہ ان معنوں میں دی جاتی ہیں۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص خرابیاں پھیلائے، اس لیے مہلت دی جاتی ہے۔ خرابیاں پھیلانے والے کو ننگا کرنا اور اس کا جھوٹ دکھانا اور اس کے بد اثرات کو عملی صورت میں دنیا میں دکھانا، یہ مقصود ہے، تاکہ محض خدا کے علم پر باتیں نہ ہوں۔ اسی لیے قیامت کے دن ہر چیز کے گواہ رکھ دی ہیں۔ اگر علم کو موقع نہ دیا جاتا کہ وہ عملی صورت میں رونما ہو جائے تو قیامت کے دن کی حساب اور کتاب کی ذکر کا قصہ ہی کوئی نہیں، پھر تو آدم کو پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کو پتہ ہے ان کی روحوں کو اس کے مطابق سزا جزا دے دے اور قصہ ختم ہو۔ تو اس لیے یہ یا لمنا کا مضمون اگرچہ مستقبل اور یقیناً مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، مگر خدا کے علم کے ساتھ یہ معنی نہیں رکھتا کہ اگر یہ نہ ہو تو خدا کو علم نہ ہو۔ خدا کو علم ہے اور اس علم کو سچا دکھانے کی خاطر وہ علم حقیقت میں رونما ہوگا، مگر علم کی وجہ سے نہیں۔ اگر بد ہیں لوگ تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ واقعات ہوں گے جو خدا کے علم میں ہیں۔ سمجھ گئے؟ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جو برے اعمال بجا لاتے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے آگے بھاگ جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ آگے بھاگنے سے کیا مراد ہے؟ کون لوگ آگے بھاگ رہے ہیں؟ اس دنیا میں جتنے بھی مجرم ہیں وہ اپنی اپنی حکومتوں کے ساتھ بین یہی سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک امید ہے ہر مجرم کے دل میں کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے اور ہم کسی طرح جل فریب دے کر پکڑ سے آگے بھاگ جائیں گے، مگر جو دونوں جہانوں کا خدا ہو، مالک ہو، اسے بھاگ نہیں سکتے کوئی۔ اس لیے یہ بیان فرما دیا گیا ہے ہم جو مہلتیں بھی دیتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مر جائیں اسی حالت میں، اللہ کی پکڑ سے باہر نکل جائیں۔ وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نکل بھاگے، ان کا مرنا نکل بھاگنے کے مترادف نہیں بلکہ ان کا مرنا اپنی پکڑ کی طرف جانے کے مترادف ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، دیکھیں یہیں لقاء کا مضمون شروع ہو گیا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، نیکوں کا بھی یہی حال ہے جو اللہ کی لقاء کی امید رکھتا ہے۔ فإن اجل اللہ لآت، تو یاد رکھے کہ اللہ کی اجل ضرور آئے گی۔ وہ اجل، وہ معین مدت جو خدا نے مقرر فرما رکھی ہے وہ ضرور آئے گی۔ وہ هو السمیع العلیم، اور وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو بھی کوئی جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یاد رکھے کہ اپنے نفس کے لیے ہی کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اس میں نیکی اور بدی دونوں مضمون آ جاتے ہیں۔ لے کا محاورہ اگرچہ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے علا کے برعکس معنی پیدا کر رہا ہے۔ علا نفسہ ہی کا مطلب ہے اپنے نفس کے خلاف، اور لے نفسہ ہی اپنے نفس کی خاطر۔ جب نیکی اور بدی دونوں جہادوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو علا کا صیغہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں نیک لوگ ہی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، ان پر اس کا بد اثر پڑنے کا یعنی احتمالی معنی بن سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہاں دونوں مراد ہیں۔ جو شخص بھی کوئی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد، وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، لنفسہ ہی، اپنی خاطر ہی کرتا ہے، اور اس کا بد یا نیک نتیجہ اسی کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عالمین سے غنی ہے، تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ جب ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا کہ اب جو چاہیں کرتے پھریں
تو پھر ان کے افعال، ان کے اعمال جو نتیجہ پیدا کریں گے اس میں خدا تعالیٰ کا ارادتاً دخل نہیں ہے۔ ان معنوں میں وہ آزاد اور غنی ہے ان کی باتوں سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، عامل الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، وہ جو یہ فرمایا گیا تھا کہ ہم اچھی بات کا بدلہ زیادہ دیتے ہیں، اس کی کچھ تفصیل یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اور جو اچھے کام کریں، یہ خدا کا قانون چل رہا ہے کہ ان کی بدیاں جھڑنے لگتی ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو اور صرف نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہو اور بدیاں کم نہ ہو رہی ہوں۔ تو یہ بھی اسی قانون کا حصہ ہے کہ حسنہ کرو گے تو زیادہ ملے گا، یعنی تمہاری بدیاں جو بوجھ بن گئی ہیں تم پر، ان کو تم دور نہیں کر سکتے۔ حسنہ کرو گے تو اس حسنہ کے نتیجے میں اللہ فرماتا ہے ہم اسے دور کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے، بدیاں دور کرنے کی خاطر سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے طور پر بدیوں کے خلاف جہاد شروع کریں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نیکی کی طرف قدم بڑھائیں اور پھر بدیوں کے ساتھ کے خلاف جہاد کریں تو بدیاں خدا کے حکم سے دور ہوا کرتی ہیں، انسان اپنی کوشش سے دور نہیں کیا کرتا، اور وہ حسنہ کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ ادفع باللتی ہے احسن سیئہ، جو خوبصورت عمل ہے تیرا یا اچھی بات ہے، اس کے ذریعے بدیوں کو دور کر۔ مگر بدیاں خود انسان دور نہیں کیا کرتا، اللہ کو دور کیا کرتا ہے، اس لیے فرمایا وَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی بدیاں ان سے دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور انہیں جزا دیں گے احسن الذی کانوا یعملون۔ یہ پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں، یہ مراد نہیں کہ جو تمہارا بہترین، اگر تم بہترین عمل کرو گے تو تمہارے بہترین اعمال کی تمہیں صرف جزا دی جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ ہم ان کو جزا اس طرح دیں گے کہ ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کے ادنی اعمال بھی جانچے جائیں گے۔ چھوٹی نیکیاں بھی، ایک دائرے سے تعلق رکھنے والی چھوٹی نیکیاں بھی اس دائرے میں جو تم سب سے بڑی نیکی کرو گے اس کے مطابق جزا پائیں گی۔ تو یہ ایک رفتوں کا مضمون ہے جس میں چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑی بلندی اختیار کر جاتے ہیں، رفت پا جاتے ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن جو اپنے کمزور رشتہ دار، بچے وغیرہ، وہ اوپر لے جائے جائیں گے اور ماں باپ سے ملائے جائیں گے۔ ماں باپ کو اگر اچھے ہوں تو اپنے کمزور بچوں کے لیے نیچے نہیں لے جایا جائے گا۔ تو احسن الذی کا یہ مضمون قیامت کے دن بھی اس طرح پورا ہوگا کہ تمہارے نیک اعمال کے مطابق تم سب کے، یعنی یہ پورا اجتماعی طور پر یہ مضمون صادق آئے گا۔ تم میں سے جو اچھے اعمال والے ہیں، ایک گروہ جو نیکیوں کا گروہ ہے، اس میں بہت اچھے اعمال والے ہیں، ان اچھے والوں کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ان رشتہ داروں میں سے جو کمزور ہیں وہ نسبتاً بہتر رشتہ داروں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، دیکھیں اس مضمون کو کس طرح خدا نے جوڑ دیا آپس میں۔ رشتہ داروں سے فائدہ اٹھانا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے باپ سے حسن سلوک کرنے کی ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، کیونکہ اپنے والدین سے انسان بہت فیض پاتا ہے۔ لیکن اگر شرک کے لیے تیرے لیے کوشش کریں کہ تو مشرک ہو جائے تو اس میں ہرگز تو نے ان کا ساتھ نہیں دینا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اس میں شرک کے خلاف ہی نہیں بلکہ بعض اور باتوں کے خلاف بھی ماں باپ کی اطاعت سے روکا گیا ہے۔ بنیاد شرک سے
شرک کے متعلق ماں باپ کی بات نہ سننے کی یہ ہے ما لیس لک بہ علم. اطاعت اور سچائی کا ٹکراؤ نہیں رکھا گیا یہاں. میں اطاعت ہمیشہ اس بات میں کرنی ہے جس بات کے متعلق تمہیں علم ہے کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے. جس بات کا علم نہیں ہے وہاں اطاعت کے نام پر تم کچھ کرو، کیونکہ اگر علم نہ ہونے کی وجہ سے تم اطاعت کی خاطر کچھ کام کرو گے تو شرک میں بھی مبتلا ہو سکتے ہو. تو شرک میں مبتلا نہ ہونا یہ علم کی نفی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. ورنہ ایک انسان اپنے ماں باپ کے کہنے پر کئی قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے جو شرک پر منتج ہوں گی، لیکن اگر اسے علم ہو کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں تو پھر وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے. یا جو باتیں وہ اچھی کہہ کے بتاتے ہیں ان کو آپ کو علم ہی نہ ہو کہ وہ اچھی باتیں ہیں. یعنی روزمرہ کے کاموں میں یہ ایسی چیز ہے جو خود بولتی ہے، اس کے لیے کسی علیم و خبیر کی ضرورت نہیں ہے. ہر حکم جو ماں باپ دیتے ہیں انسانی فطرت اس کے متعلق علم رکھتی ہے. یا وہ علم مراد نہیں ہے جس میں تعلیم کی ضرورت ہو، بڑی جستجو کی ضرورت ہو. ہر حکم بلکہ ہر استدعا جو انسان ایک دوسرے سے کرتا ہے اس میں انسان کو علم ضرور ہوتا ہے. اور اگر علم نہیں ہے یعنی اس کا نفس اس کی تائید نہیں کر رہا تو پھر وہ جہالت کی چھلانگ ہے. اور یہ جہالت کی چھلانگ ہمیشہ شرک کے اوپر، ہمیشہ نہیں تو اکثر شرک پر منتج ہو سکتی ہے. اور خدا کے سوا خدا ہونے کا تجھے علم نہیں ہے، اس کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ تو قطعی طور پر جانتا ہے کہ نہیں ہے. جو میں نے تفسیری معانی بیان کیے ہیں یہ زائد ہیں. اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو اس آیت کا معنی نفی کی بجائے اس بات میں بھی کیا جا سکتا ہے. یوں کر سکتے ہیں کہ اگر وہ خدا کے سوا شرک کی تعلیم دیں، ما لیس لک بہ علم سے مراد یہ ہے تو جانتا ہے کہ خدا کے سوا شریک نہیں ہے. تیرے علم میں جہاں تک نظر دوڑائی ہے اس میں وہ آیت کریمہ آپ کی امید ہوگی جس میں ہے تمام جہان پر نظر دوڑا کے دیکھو، وہاں تمہیں کوئی رکھنا، کوئی تضاد، کوئی دوئی دکھائی نہیں دے گی. تو ما لیس لک بہ علم کا ایک مثبت معنی ہے جو میرے نزدیک اس آیت کا بنیادی معنی ہے. وہ یہ ہے کہ تجھے علم ہے، جہاں تک تیرا علم کام کرتا ہے، جہاں تک تیری صفات جو حواس خمسہ کہلاتی ہیں ساتھ دیتی ہیں، تو کسی صورت میں بھی خدا کے سوا کسی شریک کا علم نہیں پائے گا. تو مثبت معنوں میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا جب کہ تو جانتا ہے کہ اللہ کے سوا ہرگز کوئی شریک نہیں، ایسی صورت میں ماں باپ کی باتوں کو نہ مان. یہ قطعیت ہے. باقی جو میں نے پہلے باتیں بیان کی ہیں وہ لطیف اسی کی آگے اس کو ممتد کر دیں ان باتوں کو تو بہت سی امور میں انسان بدیوں سے بچ سکتا ہے. بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں تیری بیوی میں یہ خرابی ہے اور تو اس پہ ظلم کر. اب یہ ما لیس لک بہ علم میں یہ بات بھی آ جاتی ہے. ماں باپ کی اطاعت کی خاطر ایسی بیوی جس میں آپ نے بدی نہیں دیکھی ان کے کہنے میں آ کر آپ اس پہ ظلم کریں تو یہ گناہ ہوگا. یہ وصّینا الانسان بوالدیہ حسنہ کے اندر نہیں آئے گا. اس وجہ سے میں نے اس مضمون کو پہلے چھیڑ دیا تھا کہ اکثر عائلی جھگڑوں میں اس قسم کے معاملات اٹھتے رہتے ہیں اور حوالہ یہی دیتے ہیں لوگ. ماں باپ کا حکم ہے ماں باپ کی اطاعت کرو. وہ کہیں گے تو میں تمہاری گد پکڑ کے باہر نکال دوں گا، وہ کہیں گے تو ٹھڈے ماروں گا. وہ سچ کہتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا یہ بالکل جھوٹ ہے. ہر انسان کا اپنا اپنا حق ہے اور اگر تجھے کسی برائی کے خلاف ماں باپ اکسائیں اور برائی تو دیکھتا ہو تو اطاعت کر. اگر تو برائی دیکھ ہی نہیں رہا تو اس وجہ سے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے
جو تو کام کرے گا وہ ظلم پر منتج ہو جائے گا. اور خدا تعالیٰ تو نیکی کی تعلیم، احسان کی تعلیم دے رہا ہے، احسان کے نام پر ظلم کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ حسنہ لفظ مزید اس معنی کو رد کر رہا ہے جو بعض لوگ اس آیت کی طرف منسوب کر کے تو پھر اپنی عاری زندگی کو بگاڑ لیتے ہیں. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. یاد رکھو کہ میری طرف لوٹ کے آنا ہے، جا کہیں سکتے نہیں. جو بہانے بناؤ گے وہ تمہارے اوپر الٹیں گے، اور میں فیصلہ کروں گا کہ تم نے کیا بات کس نیت سے کی تھی. قرآن کی آیات کو صحیح اور حسین معنوں میں استعمال کیا تھا یا ان سے سیئے کا معنی پیدا کر لیے گئے تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم یقیناً انہیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے. اب یہاں پھر ایک مہمہ ہے جو سرسی نظر میں پڑھنے سے خود بخود حل نہیں ہوگا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کو ہم صالحین میں داخل کریں گے. کیا مراد ہے؟ صالحین تو پہلے ہی تھے. وہ کیا وہ صالح سے کم ہوگا جو ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کرے؟ تو اللہ نے کیا کیا، اور اس تاکید اور شدت کے ساتھ کہ لندخلنہم، ہم ضرور انہیں صالحین میں داخل کریں گے. کیا مراد ہے؟ معمولی سی بات ہے، بتا دیں بے شک جلدی سے، کوئی حرج نہیں. فیروز عالم صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ یہاں صالحین کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں صالحین کی کیٹیگری میں داخل کریں گے نہیں، بلکہ سارا مضمون جزا کا چل رہا ہے. صالحین کی جزا قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، جس میں مومنوں کو، نبیوں کو بھی صالحین قرار دیا گیا ہے اور ان کی بھی بلند جزاؤں کا ذکر ہے. لندخلنہم فی الصالحین سے مراد یہاں جزا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم صالحین کی ساری جزائیں دیں گے. صالحین کے زمرے میں جو کچھ بھی نیک جزائیں ملتی ہیں وہ تمام تر ان کو ملیں گی اور ان سے ان کو محروم نہیں رکھا جائے گا. مگر وہ لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. دیکھیں قرآن کریم کے شروع میں بھی الف لام کے نیچے جن لوگوں کا ذکر تھا وہ یہ تھا قالوا آمنا. تو یہ مشابہتیں بھی ہیں ان مضامین کی جو مقطعات کی وجہ سے دہرائی جاتی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پس جب اللہ کی وجہ سے ان کو، فی اللہ کا مطلب ہے اللہ کی بنا پر، اللہ کی ذات سے تعلق میں ان کو فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے. جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ. اوذیہ میں نے فتنہ میں نہیں مبتلا کیا جاتا، اوذیہ کا مطلب ہے دکھ دیا جاتا ہے خدا کے نام پر. جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، وہ لوگوں کے فتنے کو، لوگوں کے دکھ دینے کو، یہاں فتنہ آگ میں بھوننے کے معنوں میں ہے. لوگ جو اللہ کے نام کے اوپر خدا والوں کو دکھ دیا کرتے ہیں، وہ ایک قسم کی آزمائش کی آگ ہے جس پہ وہ بھونتے ہیں. اس کو وہ اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے عذاب سے ڈر جاتے ہیں. اللہ نے جو بعد میں عذاب دینا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور جب اللہ کی مدد آ جائے تیرے رب کی طرف سے،
لا یقولون انا کنا معکم کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ یہ ضرور کہتے ہیں۔ تو وہ جو منافقت کا مضمون الف لام میم پہلی صورت کے ساتھ وابستہ تھا وہ یہاں بھی چل رہا ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر معمولی آزمائش میں بھی اس دعوے سے ہٹ جاتے ہیں، ان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، لوگوں کے عذاب کو لوگوں کی تکلیف کو خدا کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہٹتے کہ فائدہ اٹھانے میں بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر چھوڑنا ہے تو پھر کھل کے چھوڑیں، لیکن جب نصر من رب کا خدا کی طرف سے مدد آ جائے تو کہتے ہیں انا کنا معکم، دیکھا ہم تمہارے ساتھ تھے نا آخر۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تمام جہانوں یعنی اہل جہان کے دل میں سینوں میں ہے، کیا اللہ اس کو جانتا نہیں؟ زیرو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں سے آگے شروع کریں گے کل، نوٹ کر لیں۔ یہ اچھی چیز ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں لگا کرتا کتنا لیٹ آئے کب آئے اور حساب لگاتے رہتے تھے۔ اب یہ جب زیرو ہوگا فوراً زیرو ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنی دیر سے ہوگا زیرو کافی دیر سے، 7 دن کئی منٹ سے۔